بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، نواز شریف کا شیڈول چینج ہو چکا ہے۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف لاہور کے بجائے اسلام آباد لینڈ کریں گے، اور لاہور میں جو استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں وہ دری کی دری رہ گئی ہیں۔ نواز شریف کو یہاں پہ خصوصی طیارے کے ذریعے اسلام آباد ایئرپورٹ لایا جائے گا، اور یہاں سے پھر وہ اسلام آباد، کیونکہ آج ان کی رٹ جو ہے وہ حفاظتی ضمانت کی لگ چکی ہے، وہ پیش ہوں گے۔ پیش ہونے کے بعد ان کو تاریخ ملے گی، اور پھر اس کے بعد وہ لاہور کے لیے اسی خصوصی طیارے پہ روانہ ہوں گے۔ اب یہ عدالت کا بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ جو آئینی ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی حفاظتی ضمانت نہیں ہو سکتی، جبکہ آج ان کی درخواست جو ہے اس پہ بغیر کوئی اعتراض لگائے وہ جمع ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام معاملات آلریڈی پہلے طے ہو چکے ہیں۔ اب یہ صرف رسمی کارروائیاں ہونی ہیں، چاہے وہ عدالت کی ہوں، چاہے وہ الیکشن کی کمپین کی ہوں، چاہے وہ جتنی بھی کارروائیاں ہیں وہ ساری ایک صرف اور صرف رسمن ہیں۔ باقی معاملات مکمل ڈیل کے ساتھ وہ آ رہے ہیں، اور وہ الیکشن میں بھرپور طریقے سے نہ صرف اپنی پارٹی کی نمائندگی کریں گے، بلکہ یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے چوتھی دفعہ نون لیگ کے تمام جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چوتھی دفعہ ہمارے وزیر اعظم بھی بنیں گے۔ دوسری جانب استحکام پاکستان پارٹی کے اندر عمران خان کی جو رہی کئی کسر ہے، جو اس کے بہت کلوز لوگ جو سارا دن اس کے قصیدے پڑھتے تھے اور اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے، وہ آہستہ آہستہ وعدہ معاف گواہ بن کے وہ جا رہے ہیں تحریک استحکام پاکستان پارٹی میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگلی قوت پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے متبادل استحکام پاکستان ہوگی۔ ابھی تک جو ہمارے عوامی سروے ہے اس کے مطابق تو عوام کی اکثریت کی رائے عمران خان کے ساتھ ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ لوگوں کی ہمدردی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی شخص بھی نہ رہے پرانا، عمران خان جس کو بھی ٹکٹ دے گا وہی انتخاب جیتے گا۔ عوام کے اندر شدید قسم کا غم و غصہ ہے کہ ان لوگوں نے 3 باریاں لگائی ہیں اور عوام کا برا حال ہوا ہے۔ وہ ان کو کوئی یہ طفل تسلی اب مطمئن نہیں کر سکتی کہ شاید چوتھی دفعہ اقتدار ملنے کے بعد اس ملک کے اندر کوئی دودھ کی نہریں بہا دے گا، کوئی عوام کے جو دکھ ہیں اس کا مداوع کرے گا، عوام کو موجودہ جو اس وقت بدترین معاشی سماجی حالات ہیں، اقتصادی حالات ہیں، اس کے بعد امن و امان کی صورتحال ہے، اس سے کوئی نکالے گا۔ اب عوام بری طرح مایوس ہو چکے ہیں، عوام کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، نہ ہی عوام کسی کے اوپر جو ہے وہ اپنا لگا کے بیٹھے ہیں امیدیں دم توڑ چکی ہیں، کیونکہ جتنی بار جس نے باری لگائی ہے اس نے اپنے تو خوشحالی کی ہے، لیکن ملک اور عوام کی بدحالی کے علاوہ وہ کچھ نہیں دے سکا۔ اور جتنے بھی حکمران آئے ہیں انہوں نے اپنی تجوریاں بھری ہیں، عوام کے خزانوں کو لوٹا ہے، اور عوام کو جو ہے وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے شکنجے میں ڈالے رکھا، اور آج عوام کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو بجلی کے بل ہیں، جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، وہ عوام کی دسترس سے باہر ہو چکی ہیں۔ خودکشیاں دن بدن بڑھ رہی ہیں، بے حسی بے بسی کی تصویر ہے عام ایک سفید پوش، نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ کسی کو کچھ کہہ سکتا ہے، مانگ سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنا ہے، اور اس کے لیے اب جینا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ان حالات میں جو امیدیں دلوائی جا رہی ہیں، عوام اس پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ البتہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، جس کی آج نوید جو ہے وہ سنائی گئی ہے کہ اگلے 2-3 روز میں باقاعدہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیٹ فکس کر رہا ہے، اور 28 جنوری کی جو ڈیٹ ہے اس پہ اتفاق کیا گیا ہے کہ 28 جنوری 2024 کو پولنگ ہوگی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی، اور عام انتخابات کے لیے تمام تیاریاں جو ہیں وہ آخری مراحل میں ہیں۔ اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ اگر کمزور ترین یعنی کہ تمام پارٹیوں کو تھوڑا تھوڑا حصہ ملا تو پھر ایک کمزور ترین جمہوری سسٹم جو ہے وہ آئے گا سامنے، اور پھر عوام کے مسائل ادھر کے ادھر ہی رہ جائیں گے، اور اسمبلیوں کے اندر وہی مار دھاڑ گالم گلوچ اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، اور چند لوگ توڑ کے تحریک عدم اعتماد، اور یعنی کہ کام نہیں کرنے دیا جائے گا اگر کمزور گورنمنٹ بنی۔
نواز شریف کا بھی بڑا امتحان ہے، کیونکہ نواز شریف بہت ایکسپیرینس ہے، کو 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ اب جس کمپنی کے ذریعے ان کے معاملات ڈیل ہوئی ہیں، وہ کمپنی بھی خائف ہے اور نواز شریف بھی خائف ہے، وہ ایک دوسرے کو بھی اوپر اعتماد اس طریقے سے نہیں کر رہے ہیں جس طریقے سے ماضی میں کیا گیا تھا، کیونکہ سب کو جو ہے وہ دھوکہ ملا ہے اور سب ایک دوسرے کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آصف علی زرداری میدان میں آ چکے ہیں اور وہ بھی اپنے جوڑ توڑ میں لگے ہوئی ہیں، اور وہ نون لیگ کو کسی صورت اکثریت میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ بلاول کو وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز اور جو دھڑے ہیں ان کے ساتھ وہ رابطوں میں ہیں۔ چودھری نثار، اور ایک اطلاعات ہیں کہ چودھری نثار اور شاید حقان عباسی کی بھی کوئی ملاقات ہوئی ہے، اور شاید نون لیگ میں ایک نیا دھڑا بھی لانے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر عوام نہ نکلی تو پھر نیا دھڑا آ جائے گا، اگر عوام بڑی تعداد میں نکل آئی تو پھر ظاہری بات ہے نواز شریف کا پلڑا بھاری ہے، اور پھر اگر کوئی چھوٹی موٹی فارورڈ بلاک بنا بھی تو وہ الیکشن تک ہی ہوگا، اس کے بعد وہ نظر نہیں آئے گا۔ ناظرین، کرکٹ میچ بڑے اپ سیٹ ہو رہے ہیں۔ کل کا میچ دیکھیں تو نیدرلینڈ نے ایک مضبوط جنوبی افریقہ کی ٹیم کو ہرا دیا، یہ بھی اس ٹورنامنٹ کا دوسرا بڑا اپ سیٹ تھا۔ آج افغانستان نے گو کہ جو ہے وہ نیوزی لینڈ کو نیوزی لینڈ نے جو ٹارگٹ دیا افغانستان وہ نہیں کر سکا۔ نیوزی لینڈ اس وقت ٹاپ پہ ہے، نیوزی لینڈ نے سارے میچ جیتے ہیں، ان کی ٹیم فل فارم میں ہے۔ پاکستان کا بڑا زبردست میچ جو ہے وہ آسٹریلیا کے ساتھ ہونے والا ہے جمعے کو، اور وہ ایک زبردست میچ ہوگا۔ انڈیا کے بعد ایک دوسری ٹیم کے ساتھ بڑا میچ ہوگا۔ گو کہ آسٹریلین ٹیم جو ہے وہ اس وقت کمزور ہے اور پاکستان کی ٹیم بنسبت آسٹریلیا کے بہتر ہے، لیکن تمام کھلاڑیوں کو پرفارمنس دینی ہوگی اور وہ شکست کو بھول کے ایک نئے عزم کے ساتھ میدان میں اترنا ہوگا۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے۔